اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام سامعین دیاں حاضرین دیاں دلی دعا قبول. میرے محترم سامعین جا چونکہ 18 جیٹھ ہے اور اسی 10 محرم کی طرح تصور کر کے یہ 7 دن گزارنے ہیں اس مجلس پاک واسطے. چونکہ 2 گلاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، ایک 18 جیٹھ بھی اور عید الاضحیٰ بھی قریب ہے اور ذی الحج کا ماہ بھی ہے اور حج تے بھی لوگ پہنچ گئے. وہ ساری گلاں ملحوظ رکھتے ہیں میں یہ آیت مجیدہ عنوان کیتے 18 جیٹھ کا بھی ذکر میں آ جائے اور ذی الحجہ کا بھی ذکر میں آ جائے. خالق کائنات نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس کی برداشت نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نہیں تکلف میں ڈالتا اللہ کسی کو بھی نفس کسی ایک نفس کو بھی اللہ تکلف میں نہیں ڈالتا تکلیف نہیں دیتا الا وسعها مگر جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے مگر جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے. میرے محترم سامنے جتنے نفوس اس میرے سامنے بیٹھے نے وہ میں میرے یہ جتنے نفوس میں جان ہوتی ایک شخصیت ایک جان ایک نفس یہ سارے نفوس بیٹھے یہ سارے ایک جیسی طاقت نہیں رکھتے. اس گل کا بندے خیال نہیں کرتے لیکن اللہ بہت خیال رکھتے اس واسطے کہ بندے کسی ویلے عدل کرتے ہیں کسی ویلے عدل ہی نہیں کرتے. اللہ عادل ہے وہ کسی بندے تے اتنا بوجھ نہیں پاتا جتنی وہ وسعت نہیں رکھتا جتنی وہ طاقت نہیں رکھتا. کسی بھی نفس سے اللہ اتنی بوجھ نہیں پاتا جتنا وہ طاقت نہیں رکھتا. اگر تسی یہ واسطے کوئی مثال حکم کرو تو میں مثال قرآن حکیم چو عرض کر دوں. یہ جڑا روزہ ہے نا جی یہ جدوں روزہ نازل ہوا ہے ادو ذرا سخت سی وہ اللہ نے نرم کر دیتا ہے لوکاں دے نفساں دے مطابق. یعنی اللہ بوجھ نہ پاندا ہے جتنا کسی دی طاقت ہو. اللہ دیکھو اللہ کمزور تے زکوٰۃ واجب نہیں کرتا. جو کمزور آدمی ہے غریب آدمی تے زکوٰۃ واجب نہیں کرتا کیونکہ وہ بوجھ نہیں پاندا جتنا کوئی قابل ہو. اچھا اللہ غریب تے حج بھی واجب نہیں کرتا. جڑا بندہ پیسے نہیں رکھتا تے حج واجب نہیں کرتا. جڑا اللہ غریب تے حج واجب نہیں کرتا تے مسکین تے زکوٰۃ واجب نہیں نہ کرتا وہ تھوڑ دلے تے ولایت بھی واجب نہیں. یہ خاص صاحبان ایمان دا کام ہے عام آدمی کا تو کم نہیں نا جی. جتنے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا وہ اس واسطے کہ جڑا ایمان تو خالی ہے ادھر تے واجب تو کوئی شرط نہ کی جا سکتی. ایمان ایک ایسی قوت ہے جس قوت دی بنیاد تے اللہ دی وسعت دے مطابق کوئی شے واجب کر دے. مثلا نماز اللہ واجب کیتی ہے نا جی. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا زندگی بھر کہ سیاپا ساڈے گل پی گیا اسی تے انہیں جوگا ہی نہیں سکتے. جڑا انہیں جوگا نہ ہوئے اللہ ادھر تو شے واجب ہی نہیں. مثال نماز تو علاوہ بھی میں دے سکتا ویسے قدرتی آ گئی ہے تو میں کہاں پہ دینا ورنہ میں کیوں ہے گل چھیڑنے سے پتا میں ساری گل کا پتا. یہ معاشرہ بھی اس قابل نہیں کہ بہت ہی نماز کی گل کی یہ بھی بندے بوجھ ہی سمجھتے ہیں اپنے گل بھی نہ کی جائے. ویسے اللہ اگر نماز واجب کیتی ہے نا تو واجب جے کیتی ہے تو اللہ فرماندا ہے میں کسی کی وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا. یہ مطلب اسی پڑھ سکتے نہ ہوتے اللہ واجب ہی نہیں سی. مطلب بندے ویسے نہیں پڑھتے باہر کوئی نہیں بندے پڑھ سکتے. روزہ بھی اللہ واجب کیتا ہے جدو روزہ واجب ہویا ہے یہ نفس کی گل ہے. لا یکلف اللہ نفسا ہر نفس اتنا ہی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ اتنا بوجھ پاندا ہے. مثلا روزہ اللہ نے جدو اتاریا نا جی ادو ذرا سخت سی وہ بندیاں دے نفوس اس قابل نہیں سن وہ برداشت نہیں کر سکے. حد ہو گئی ہے. اللہ نے جڑا بوجھ سی نا وہ بوجھ ہی واپس لے لے.
میں تمہیں مثال دے تسی اس بچے دے سر تے کو 20-25 کلو چھوٹے دے سر تے کنک رکھ دیو 10 کلو 15 کلو یہ ٹرتا جدو آنجا نہیں کرے گا نا تو ساں اڈور ہی تو پانڈ چک لینی سوکھا رہو ٹھیک ہے نا جی. یہ روزہ جدو اترے ہے نا ادو پابندیاں زیادہ سن اج کل کٹ نے اسی ادو ہے نہیں سا شکر ہے صحابہ کرام سن ادو ہے سن وہ بھی برداشت نہیں کر سکے اسی تے جوگے ہی نہیں نا اسی تے چھوٹے مسلمان ہاں. وہ جو روزہ اترے نازل ہوا نا میں انہوں نا اچھے طریقے نہ بیان کرنا پاکیزہ ماحول کچھ گلاں ایسا نے جڑیاں ڈر کے کیتیاں جاندیاں نے کہ وہ سیدھیاں سیدھیاں کریے تو بندے آندے نے کوئی یہ بے حیائی کی گل کتنے کرنی. اصل گل یہ کہ بے حیائی کی کوئی گل نہیں. جویں روزیاں دنے کھان پین تے پابندی ہوندی ہے نا یہ جدو نازل ہوا نا ادو راتاں نو بھی کچھ پابندیاں سن. یہ تو اگلی میں کوئی گل نہیں کرنی کافی ہو گیا. شادی شدہ صلوات پڑھو نا سمجھ آئی سا اللہم صلی علی محمد. چلو ٹھیک ہو گیا میرا خیال پہنچ گئی گل پہنچ یہ بالوں والی گل ہی نہیں. میں کی گل جویں کھان پین تے دنے پابندی ہوندی ہے نا حلال چیزاں تے تمہیں پتہ ہے دودھ حلال ہے دودھ سوڈا حلال فروٹ حلال ہے فریج بھری ہے لیکن رمضان وچ روزہ دار نہیں کھانا وہ اپنے آپ حرام سمجھتا ہے اس واسطے کہ انہیں اپنے آپ تے پابندی لائی ہے اللہ دے حکم دے مطابق. جویں دنے حلال چیزاں کھان پین والیاں تے پابندی ہے جدو نواں نواں روزہ اترے ادو رات وچ بھی کچھ پابندیاں سن حلال چیزاں. بہت شکریہ مہربانی جی. ہوں میں آیت مجیدہ پڑھنا گل وہ جی پہنچ گئی. خالق فرماندا ہے اے قرآن دی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا دے ذہن رکھنا کہ اللہ کسی نفس دے اتنا بوجھ نہیں پاندا جتنا وہ قابل نہیں ہوتا. اس وقت جڑے نفوس سن وہ صحابہ کرام سن اسی تے بعد چاہے ہیں. اللہ فرماندا ہے احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم حلال کر دی گئیں روزوں کی راتوں میں تم پر تمہاری بیویاں حلال کر دی گئیں. یہ تو اگلی بھی کچھ تشریح چاہیے تھی. حلال کر دی گئیں کچھ بندے چکتے ہیں پر میرا خیال ہے یہ چاکا بازاراں چ ہونا چاہیے یہ چاکا باہر ہونا چاہیے. قرآن پڑھتا ہے تو چاکا نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماندا ہے کہ ہم نے حلال کر دی لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں رفثوا الی نسائکم اب تمہاری عورتیں تم پر روزوں کی راتوں میں بھی حلال ہیں. یہ مطلب پہلے حرام سا ٹھیک. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو تم ان کا پردہ رکھو. سبحان اللہ وہ تمہارا پردہ رکھیں. آخر تے اللہ فرماتے ہیں علم اللہ جان لیا اللہ نے کیا انکم کنتم تختانون انفسکم نفس دی گل ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا نفس ذہن چ ہے نا جی ہر نفس اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے اللہ جتنا وہ قابل ہوئے. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ جان لیا تم جو تھے نا تختانون انفسکم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے. ہم نے پابندی لگائی تھی لیکن تم نے اپنے نفسوں سے اپنے وجود سے اپنی جانوں سے خیانت کی. امانت چ خیانت صرف پیسے نال نہیں ہوندی. جڑا بندہ کسی نو گل سنا جاندہ تے آندا اگے نہ دسی جڑا دس چھڑے وہ بھی خیانت کر رہے. کئی قسم دی خیانت ہے. ایک خیانت تواڈے ذہن چ آ گئی ہے کہ اللہ نے رات نو پابندی لائی سی کہ پاویں نکاح ہوئے ہے حلال آپس وچ ملنا مگر خالق نے پابندی لائی. اللہ فرماندا ہے کنتم تختانون انفسکم تم جو تھے نا تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. اے شکر ہے تم میں آ نہیں آندے وہ تو ہے ہی نہیں سن. شکر ہے تم میں وہ آندے نے جڑے اس ویلے موجود سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہودیاں نال تے اللہ گل نہیں نہ پہ کردا گل تے مومناں نال ہے. اللہ فرماتا تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی تم امین نہ رہ سکے وہ یار جو ایک روزے کے معاملے میں امانت میں خیانت کر دیتا ہے اللہ پورا دین اس کی امانت کے حوالے کر. تو غور فرمایا جڑے بندے شکریہ کے بلا جڑے بندے ایک معاملے وچ امانت وچ خیانت کر دیندے نے اللہ پورا دین انہاں دے کنے حوالے کر دے گا. یہ مطلب ہے نفس نہیں سہ سکے
چھوٹی جی پابندی سی، نفس نہیں سہ سکے، اللہ فرماتا میں قانون ہی واپس لے لیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے پھر اسا بوٹی پی کے علی علیہ السلام نو بلا فصل نہیں منیا، اسا ایسے کوڑا محمد تو بعد دین لے ہے جنہوں نبی کھلار کے آکھے انفسنا وانفسنا۔ سبحان اللہ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ جو نفس امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ نفس اور ہیں، محمد جس کے حوالے امانتیں کر کے جائے وہ نفس اور۔ میرا خیال ہے کہ ہون آسانی ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے جنہیں جڑی میں پنجابی کرنے لگا نا جی، یہ مطلب ہے کہ جنہیں جوگا ہوئے نا بندہ اللہ اونا دے کو کام لیندہ۔ یہ نہیں کہ آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ پنجابی یہ بندی ہے کہ اللہ کسے بندے کو اونا کام نہیں لیندہ جنہیں وہ جوگا نہ۔ یہ مطلب ہے جنہیں کوئی جوگا، جنہیں کوئی جوگا ہے۔ ہون ایک باری نا ایڑی آ گیا نا جی عید الاضحیٰ، یہ بھی جوگے والی گل بڑی اہم۔ ایک باری درود ابراہیمی تسا میرے نال پڑھنا کہ میں یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا دی تشریح کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو سا اندازہ لایا ہے کہ اساں درود پڑھے کہ میں ہی پڑھے ایک بار اگلا ہی سال پڑھ لی اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ تساں اگر غور کیتا ہوئے تو اساں درود پڑھے دو نسلہ نے جنہ تے پڑھے، بہت شکریہ، دو آلہ نے جنہ تے پڑھے، ایک آل ابراہیم تے پڑھے شکریہ، ایک آل محمد تے پڑھے۔ یہ مطلب ہے کہ اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے رحمت اور برکت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ 18 جیٹ بڑا سخت دن ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن آج اللہ پاک نے یہ نعمت بھیجی ہے تو کچھ بہتر کر دیتی ہے، ہوا چلی تو بڑا اچھا ماحول بنے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ نہیں کہ انہیں ہوا بھی وگتی ہے تو بندے سا ہو جائے، کیونکہ ایک بندے نا ایک بندے جمائی لئی ہے جنہوں عباسی آندے نا، ایک بندے عباسی لئی ہے، یعنی گویا موسم ٹھیک ہے تو نیند بھی آ سکتی ہے، لیکن گل جاگ کے سننے والی ہے۔ یہ ستیاں والا کام ہی نہیں، ستیاں والا پرانے زمانے چ بالاں نوں سوان واسطے لوکی قصے سناندے سن، کہانیاں نانیاں تے دادیاں سناندیاں سن، کہانی سنا تینوں، وہ کہانی سنان دا مطلب یہ سی ادھی پچھدی سنن تو پہلا بال سو جاندے۔ اڑیاں نانیاں تے دادیاں کہانیاں سناندیاں نا وہ سوان واسطے سناندیاں نے، جڑا اللہ قرآن چ کہانیاں کر لے جگان واسطے۔ اللہ دا مطلب یہ نہیں کہ بندے سن کے سو جان۔ یہ نتیجہ عرض کرنا جی، میں عرض کر رہا کہ درود ابراہیمی اسا پڑھے، اساں پڑھے، تسی یقین اگر کرو تو میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، یہ جڑا اساں پڑھیا نا صحابہ بھی یہی پڑھ، سبحان، جڑا اساں پڑھیا نا صحابہ بھی یہی پڑھتے سن، تے کمال ہے جنہ اتنے اساں پڑھیا نا صحابہ بھی انہاں اتنے پڑھتے۔ کیا بات ہے یار، جنہ اتنے ایسا پڑھے ہے صحابہ بھی شکریہ کہ بلا انہوں نے اتنے ہی پڑھتے سن۔ وہ دو طبقے نے جی، ایک محمد سرکار تے محمد سرکار دی آل، ایک ابراہیم علیہ السلام تے انہوں دی آل، یہ دو طبقے نے جنہ تے درود ہے تے آپ پوری دنیا دا ہونے بھی طبقہ پچھلے اگلے سب انہوں تے پڑھ دیں۔ ترائے ہوگا جی، ایک ابراہیم تے ابراہیم دی آل، ایک محمد تے محمد دی آل، ایک او جڑے درود دوہاں تے پڑھ دیں، یہ تریجا طبقہ ہے۔ شکریہ شکریہ یار، ایک ابراہیم اور ابراہیم دی آل، دوسرا مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل، تیسرے اے بندے نے جڑے درود ایدہ تے بھی پڑھ دے نے، انہاں تے بھی پڑھ دے نے۔ خیر ہوگے تواڈی۔ اللہ فرماندا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسے بندے کولوں اونا ہی کم لیندا ہے جننے او جوگا ہوئے۔ اللہ ابراہیم دی آل کولوں اونا کم لیا ہے جننے جوگے او سن، محمد دی آل کولوں اونا کم لیا ہے جننے جوگے او سن، تے ساڈے کولوں اونا ہی لائے گا جننے جوگے اسی۔ شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ تمہید ہو گئی اور موضوع جناب دے ذہن چاہ گیا۔ ترائے طبقے نے، پہلا میں قرآن چوں او کم پڑھنا جڑا اللہ نے ابراہیم تے ابراہیم دی آل کولوں لیا، پھر او پڑھاں گا جڑا محمد تے محمد دی آل کولوں لیا،
پھر آخر تے پھر ساڈی واری آئے گی، وہ اللہ ساڈے کولوں کم لینا جے تے وہ کرنا پینا۔ کئی بندے پہ سوچتے ہیں ادواں دی گل کر، ابراہیم تے ابراہیم دی، سبحان اللہ، ابراہیم تے ابراہیم دی آل دی تے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دی تے ساڈے والا موضوع اگے جا کے پڑھنا میں وہ بھی اتنے ہی ہے۔ تمہیں پتا ہے بچے نو سکول واسطے بستہ لے کے دئی دا ہے، انہوں سائیکل لے کے دئی دا ہے، انہوں کتاباں لے کے دئی دیاں نے، کپڑے ہر شاید جے بچ خرچ بھی دئی دا ہے۔ تے جے وہ تمہیں سکول جا کے آکھے ابا ایتھے بھی تو ہی بہ جا، وہ آندا پترا میرے والا میں کیتا ہے، سبحان اللہ، جڑا میرے ذمہ سی وہ میں کیتا ہے، تے جڑا تیرے ذمہ وہ بچیا تو ہی کرنا ہے۔ جڑا ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی آل دے ذمہ سی انہاں کیتا ہے، جڑا مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دے ذمہ انہاں کیتا ہے، تے ساڈا کوئی ذمہ نہیں۔ ذمہ تے ساڈا بھی ہے نا، اپنیاں ذمہ داریاں تے گل آوے تے بندے آندے نے اے رکھیاں گلاں کردے نے، نہیں عزیزو اصل وچ انہاں دیاں ذمہ داریاں پڑھ دینا، پھر جڑی ساڈی ذمہ داری وہ بھی پڑھ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سب تو کی ترتیب ہے جی؟ پہلا کدی ذمہ داری پڑھنی؟ شکریہ شکریہ، ابراہیم، یار ابراہیم دی آل تے یار وہ ذمہ داریاں اور نے ساڈیاں اور نے، جی چھیتی کرنا نا بہت جلدی بھی میں کر سکنا، تفصیل صرف بچیاں واسطے کرنا، باقی سیانے بندے بیٹھے ہو۔ وہ کولوں پتر منگ لیا، سانو آندا گاں چ 7 رل جو، تسا غور نہیں فرمایا یار، وہ کولوں پتر منگ لیا سیدھا سیدھا کہ پتر تے چھری پھیر، سانو آندا گاں چ 7 رل جو۔ اسی 7ویں تھان گاں چ رلے ہوئیے تے دابڑا گھر چھوٹا ہوئے نا تے گوانڈیاں نوں منگن ٹر جانے آ تہاڈا دابڑا وڈا ذرا دیا جے میں حصہ لین چلوں۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسے بندے تے اُنہ ہی بوجھ پاندا ہے جتنے وہ قابل ہوندا ہے، جننے وہ جوگا ہوندا ہے۔ میں کہ اللہ وہ دے کول پتر منگ لئی تے سانو گاں چاہنا 7 رل جو، فرمایا اُنہ ہی کرو جننے جوگے۔ سبحان اللہ، ہو گئی یہ مجلس تک تھوڑے ذہن سے موضوع آ گیا۔ بسم اللہ جناب، ذہن سے موضوع آ گیا تو میں سمجھنا ساری گل ہو گئی۔ اصل چیوے کہ ٹکا کے موضوع ذہن چ آ جائے پھر پتہ لگتا ہے بندہ کی پہ پڑھتا ہے، کدھر نو پہ جاندا ہے۔ موضوع ہوئے تے کہتے تھاں کھلوے نا، موضوع ہوئے تے کہتا کھلو، جہاں موضوع ہی کو نہیں کھلونا کتنے۔ میں موضوع رکھا ہے کہ اللہ کسے تے پہاڑ وہ نہیں پاندا ہے جنہیں جوگا ہوئے، مہربان۔ یہ جڑے بندے روزہ نہیں رکھتے کوئی گل نہیں، نہ رکھن، نہیں انہیں چوگے تو نہ رکھن، انہیں چوگے نہیں تو نہ رکھن، اللہ بھارت نہیں پانا۔ مثلا کسی بندے کا خطرہ ہوئے پھر روزہ رکھ کے مر جانا ہے، نہ رکھے۔ چلو وہ جی کا خطرہ ہوئے پہ اس مر جانا ہے، نہ رکھے۔ 12-1 بجے بندہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا، اللہ فرماتا ہے افطار کر، میں تیرے تے بیٹھا۔ کیا بات ہے، میں تے صرف ویکھیا سرگی جدو میں آکھیا سی روک دے، روکیا کہ نہیں روکیا؟ اینی گل ہے، بس اینی گل۔ میں تو وینا کہ میرے آکھے رکے ہیں کہ نہیں رکیا، اگر نہیں برداشت ہوتا تو کھا لے، خدا دی قسم کوئی رولا نہیں، کوئی رولا نہیں۔ زور والے کھول لو، 11 بجے کھول لو، 2 بجے کھول لو، لیکن ایک گل ہے مرن کا خطرہ ہوئے وہ تو پہلا نہیں، وہ تو پہلا نہیں۔ تے میں ویسے عید والے دن کوئی جنازے نکلتے نہیں ویکھے کہ 15-20 بندے بنی کے روزہ رکھ کے مر گئے نے۔ انشاءاللہ جننے مرے نے راتیاں جیاں پئیاں روٹیاں، روزہ نہیں رکھیا تے دنے بسات تازی پکی کوئی نہیں، پئیاں والے کھموئے نے انشاءاللہ، تازہ کھان والے نہیں۔ اللہ کسے تے انہاں بوجھ نہیں پاندا بندہ جننے جوگا نہ ہوئے۔ اے میں پہلا ابراہیم دی آل پڑھنا، پھر مصطفیٰ دی آل، تو پھر جلدی جلدی اپنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمایا قال یا بنیا، قرآن چ پڑھنا، 13 دا ذکر قرآن چ پڑھنا، ابراہیم دی آل دا ذکر بھی قرآن چ، مصطفیٰ دی آل دا ذکر بھی قرآن چ، تے تہاڈا بھی قرآن، اپنا بھی قرآن کے انشاءاللہ ساڈا ذکر ہے۔ اللہ فرماندا ہے قال یا بنیا، ایتھوں شروع ہویا جی ابراہیم، اے میرے بیٹے، اس نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب دیکھتا ہوں، کیا؟ انی اشبہک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اے مینو خواب آیا ہے کہ میں تینوں ذبح کر، پھر فرماتے ہیں فانظر ماذا تری، ہوں میں خواب تو نہیں پہ ویندا، ہوں میں تیرے لو پہ ویندا۔
میں ہوں خواب نہیں ویندا، ہوں بچیا میں تیرے لو وینا، خواب چ میں تینوں ذبح کر رہا، یہ میں خواب ویکھی۔ کالا، تو پھر اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو تجھے حکم ہوا ہے نا پورا، سبحان اللہ، جو تجھے امر ہوا ہے وہ پورا کر۔ اینوہندنی وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حد مک گئی ہے، پیو پہ آندہ میں نے خواب آیا ہے، پتر آندہ نہیں تینوں حکم ہو، سبحان اللہ۔ ہاں پیو آندہ میں نے خواب آیا ہے، پتر آندہ ابا جڑا حکم تینوں ہوا ہے وہ پورا کر۔ نبیاں میں کدی خواب آئے لے چھوٹے، تو نبی ہے، تینوں اللہ نے حکم کیتا ہے خواب دے ذریعے، پورا کر۔ انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صابر نہیں پائے گا، صابروں میں سے پائے گا۔ میرے استاد مکرم فرماندے سن اسماعیل کی نظر میں کوئی صابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونے کی صدا کر رہا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ فرماندے نے تو مجھے صابروں میں سے پائے گا، صابروں میں سے، جڑا حکم ہویا ہی وہ پورا کر۔ ہن ویکھو اسی کنے جوگے ہیں تے او کنے جوگے سن۔ تسی کسے آسمان دے طور تے اپنے پتر نو آکھیا جے یار راتی بڑا بھڑا مینوں خواب آیا، میں تینوں خیر مار دیتا، وہ آکھے گا ابا تو کی کھا کے سونا، تینوں اٹھا ہی خواب آنے شروع۔ تے اے شکر کرو کہ وہ ماں نو نہ جا کے دسے، جی وہ اما جان نو جا کے دس دے کہ ابا مینوں آندا راتی میں خواب تینوں خیر مار دیتا ہے، اما کدوں سیدھا کون ہے؟ ہو سکیا پترا یہ پچھڑکنا پٹھا ہوئے ہے، یہ خواب اس طرح دے آتے ہیں، یہ بڑے چر کا دل کرتا سارے ٹبر نو گولی مارا تے دوجا ویاہ کرا، اور کی ماں بھی ناراض تے پتر بھی اوکھا، یہ مطلب من جا ایو جائیاں نو اللہ ایو جہ نہیں دیں۔ سبحان اللہ، جے ماں ایسی ہے تو بیٹا ایسا ہے، حد مک گئی ہے۔ اسی اس طرح کی خواب سنائیے ساڈے گھر لڑائی پی جاندی ہے۔ ہو سکیا بابا ایک کام کرنا ہی، پھر نہیں تو میں پرانی میں، جے میں حرکت کراں تے میرا قصور ہے، حوصلے نہ پھر نہیں تو میں، دعا پیو پترا کی صلاح نہ ہوئی ہوئے تو میں مجرم ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذبت علی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو آزمایا تو امام بنایا، آزمایا تو امام بنایا۔ حضرت اسماعیل فرمایا عرض کی تھی بابا وہ قتل و غارت نو پسند نہیں کرتا، خون خرابے نو پسند نہیں کرتا، تے سکے پتر نو سکے پیو کو ذبح پیا کرواندا ہے، لگتا ہے کوئی انعام دینا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرمایا پترا امامت پہ لب دیا، فرمایا پھر چھڑ سستی پہ لب دی، صدقے جاواں فرمایا پھر چھڑ۔ پتہ نہیں بندیاں امامت نو کی سمجھے، مسجد دی کمیٹی جنوں رل کے امام بنائے وہ اور ہے، جڑا پتر دے کے امام بنے ہو۔ جی فرمایا پترا میں پھیر دیا گا، انہاں کہا میں پھرا لاں گا، قرآن جنہ کو لکھتا انہاں کو میں پڑھنا۔ فرماندے نے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تسلیم کر گئے۔ تواڈی سنن دی کیا بات، دونوں تسلیم کر گئے، یہ من گئے، دوئے من، پھیرن والا پھیرن تے من گیا، پھران والا پھران تے من گیا۔ پھر جنہی کو قرآن لکھیا انہاں کو پڑھنا، مبالغہ نہیں کرنا۔ اللہ فرماندا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی پیشانی تھلے رکھ کے یعنی الٹا لٹا دیتا، چھری تو پھیرنی سی، آنج نہیں پھیری۔ وہ حضرت اسماعیل یہ ساری گلاں آکھیاں سن۔ فرماندے نے بابا کام ذرا تھوڑا مشکل ہے لیکن کرنا ہے، تسی میرا منہ ذرا تھلے رکھو تاکہ پھیرن لگیاں ساڈیاں اکھاں آپس وچ نہ ملن، اگر شفقت پدری بھی حائل ہو سکتی تے پھر میں بیٹا دوجی گل ہے میرا کرتا اتار کے اتنے رکھ لو خون دیا چھٹاں نہ پین، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری گل میرے پیر بن لو، اکھاں بند کر، پھر تو چھڑنی ہے۔ کچھ بندے ایسے سادہ نے، وہ آندے نے امام حسین پٹی نہیں سی بدھی انہاں پٹی بدھی، امام حسین پیر نہیں سن بدھے انہاں پیر بدھے، تے نتیجہ یہ کٹ دینے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ کو کمزوری نعوذ باللہ بکھائی، امام حسین کمزوری نہیں بکھائی، کہ یہ دونوں خاندان تے درود ہے، انہاں دا آپس وچ تقابل نہیں کر۔
مولا تو ہم جزا دے. زندگی بھر تک بہت قبلہ شکریہ تقابل نہیں کرنا. یہ تقابل ہے ہی نہیں. جدو ہے ہی سارے ایک نے, ہے ہی او دے نے, او انہاں دا تے او اوے دے. ویکھنا سانو وچوں ہدایت کی ملدی ہے. تقابل نہ کرنا. حضرت ابراہیم نے کوئی کمزوری وکھائی ہوندی تے فا اتم ہن نہ ہوندا. فا اتم ہن دا ترجمہ علی نکی نقوی نے کیتا ہے 100 وچوں 100. شکریہ 100 وچوں 100 نمبر سی نا کل. ابراہیم 100 چوں 100 لیا. اکھاں بن کے بھی 100 ہی لیا, پیر بن کے بھی 100 ہی لیا. نمبر ابراہیم علیہ السلام دے نہیں کٹے. واہ محققین نے کمال کیتا ہے. انہاں فرمایا لوگاں کوئی پتہ نہیں حکمت کی سی. اگر حضرت اسماعیل دے پیر نہ بدے ہوندے تے کئیاں ملعوناں نے جڑے دشمن اسلام سن انہاں آکھنا سی بگڑدا کی سی پیا. دمبا آ گیا تے اسماعیل اٹھ کے پرا ہو گیا. ابراہیم نے پیر بن کے دسیا تے پیر بدے سن. یہ کدوں اٹھیا؟ دمبا کسے رکھیا تے اینوں بھی کسے چکیا. دوجی گل اکھاں تے پٹی نہ ہوندی تے لوگ آندے جدوں دسدا سی پہ دمبا آ گیا تے پھیرن لگیا کی حرج سی. اکھاں تے پٹی بن لئی تاکہ پتہ لگے کہ میں پھیری ایک پتر تے دمبا کسے رکھے. میرے عزیز دوستو انہاں کو قرآن ہے کہ جب اس نے پیشانی کے بل لٹا دیا, کوئی نمبر نہیں کٹیا جی, انہیں لٹا دیتا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ, تو ایک ندا آئی, اے ابراہیم, اے ابراہیم جی. اللہ فرمایا قد صدقت الرؤیا, تو نے تو خواب کو صداقت دے دی. تو نے تو خواب کو سچا کر دیا. میں نے خواب دکھایا تھا, تو نے سچا ہی کر دیا. ان کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے محسنوں کو جزا دیتے ہیں. اے احسان کرنے والے, اے نیکی کرنے والے, مبارکی. اکھاں کھول, اکھاں کھولیاں. پتر کھڑا ہے, دمبا زب ہے. جیڑا پھیرن لگیا پریشان نہیں سی نہ ہویا, وہ پتر نو زندہ ویکھ کے پریشان ہو گیا, کھورے قبول ہی نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم پریشان ہوئے نے نا, فرماتے نے اللہ یہ کیا. میں ابراہیم کو پڑھنا پہ جنہ جوگا کوئی ہو. وہ میرا موضوع یاد ہے, جنہ جوگا. لو جی سن لو. اللہ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب کو صداقت دے دی. ان کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں. فرمایا تے اے کی ہوئے, اے دمبا کتوں ہے؟ ہمیں گل دسا, اللہ اکبر, وہ آدم ہے. نبیاں نو اونا ہی علم ہوتا ہے جنہ اللہ عطا کر. جدو مرضی اللہ نبیاں دا بھی علم روک لوے. جدو وہ اللہ ہے, نبیاں دا علم اللہ روک دے. نبیاں نو علم غیب ہے لیکن اونا جنہ اللہ دے. میں پھر آکھاں نبیاں نو علم غیب ہے, میں قرآن تو ثابت کر دینا, موضوع نہیں کر دیں گا کسی وقت, لیکن اونا جنہ اللہ عطا کر بد نہیں. جدو مرضی نبیاں دے علم نو اللہ روک دے. انہاں دوواں پیو پتراں نو, ابراہیم بھی نبی, اسماعیل بھی نبی, دوواں دے علم وچ نہیں سی کہ دمبا آ جائے. چلو تسی کر لو, اپنا مسئلہ کر لو, تسی میرے میں گل کر لو. اگر دوواں نو کدھر علم ہوندا, کسے کونے چ بھی کسے شک بھی پی جاندا کہ دمبا آ جانا ہے. امتحان کا دا ہے تے بہادری کا دی ہے, کیا بات ہے. تے نتیجے چ امامت کا دی ہے, کی پکڑ دے ہو. یہ مطلب ہے دوواں دے علم نو اللہ روک لیا. دوواں نو ہی پتہ نہیں سی دمبا ہے. دمبا ویکھ کے زبا تے پتر نو زندہ ویکھ کے ابراہیم فرماندے اے کی ہویا. آ جو قرآن اللہ فرماتا ہے انا ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم کچھ بھی نہیں, یہ تو ایک امتحان تھا, وہ گزر گیا. سبحان اللہ, یہ تو ایک ابتلا تھی. انا ھذا لہو ویسے بہن عظیم, ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی میں بدل دی. سبحان فدیہ کر دیا. حضرت ابراہیم حیران سن کہ نیت اچ بھی کمی کوئی نہیں کیتی ہے. فوت بترکنا
فی الآخرین، یہ کام بھی ہم نے تیرے ہی آخر والوں پہ چھوڑ دی. سبحان اللہ. آگے جی نال دوجی حال بھی آن لگی جی. بھائی کیا بات ہے. اچھا 17 محرم تو لے کے 21 محرم تک کسر سکینہ سلام اللہ علیہ بنی کے تارڑ انشاءاللہ چوری غلام عباس صاحب چوری قاسم علی تارڑ صاحب انہوں نے ہاں 17 تو لے کے 21 محرم تک جناب ایک خمسہ ہو رہے ہیں 17 18 19 20 21 میں حاضر ہوں گا پڑھا گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ حاضری ہوئے گی. توجہ ہے نا. ہاں انشاءاللہ وہ اتنے ہوئے گا جی وہ امام بار کا چھت ہے. کی عرض کر رہے سا. ہاں بترکنا علیہ فی الآخرین، یہ کام ہم نے تیرے ہی آخر والوں پہ چھوڑ دیا. تیرے ہی ایڈ چودھری قاسم بیٹھے نے یہ مجلس بڑے چر دی ہو رہی ہے بزرگاں رکھی ہے انہاں کے ایسی اتھے ہی کرانے ہیں. یہ ہیں ان کے آخر والے. ٹھیک ہے جناب. جدو وہ کراندے سن تو بندے ہور ہوندے سن پڑھنے والے بھی ہوندے سن. ہن بندے سننے والے بھی ہور نے پڑھنے والے بھی ہور نے. یہ بھی ہو کو 200 سال بعد میرا خیال ہے پھر وہ اتنے پڑھنے والا بھی ہو رہی ہوئے گا سننے والے تو تھی ہی ہو. گھبرا گیا ہوا میں یار جو پڑھ 200 سال آ کیا بتھیرا آ کیا تھوڑا نہیں آ کیا. حوصلہ کرو. جب پڑھنے والا ہور ہوئے گا تو پھر سننے والے بھی اور ہون گے تو چوری صاحب بھی غصہ نہ کرنا پھر کران والے بھی. ہاں تہاڈی خیر ہوئے حوصلہ کرو. اور ہون گے گھبرانا نہیں. یہ جڑے مگروں کران کے نا اج تو بعد اتنے 200 سال بعد وہ نے آخرین یعنی بعد والے. اللہ فرماندا تترکنا علیہ فی الآخرین، یہ کام بھی ہم نے تیرے ہی پچھڑوں پر چھوڑ دیا ہے. سلام علی ابراہیم، ابراہیم جا تو علیہ السلام ہے، ہم نے تجھ پہ سلام بھیج دیا ہے، تو کام پورا کر دیتا ہے. اے تیرے ہی آخر والے، تیرے ہی آخر والے ذبح عظیم تک پہنچن گے. اے دو عظیم قربانی ہوئے گی. اے دے نالوں عظیم قربانی ہوئے گی. اے دا مطلب ہے جو تیرے آخر والے ہوں گے وہ اس سے بھی بڑی قربانی دیں گے. 10 مولویوں کون نے جن عظیم قربانی دی. کمال ہے یار. ابراہیم نوجوان شکریہ. ابراہیم کی قربانی چھوٹی نہیں اور یار چھوٹی نہیں لیکن وہ فدائناہ بذبح عظیم کوئی بڑی قربانی والے ہیں نا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام پوچھیا تو ہوگا خالقہ بگانے نہیں فرمایا راضی ہو جا او تیرے تو بھی بڑی قربانی دین گے جڑے میدان اچ کھلو کے آکھن گے اسی نسل ابراہیم اسی نسل اسماعیل راضی ہیں. اینو پنجابی کرو تیری پگ دا شملہ اتھے ہی رہ گا. واہ 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 ایڈی سونی سنیا جے. تیری پگ دا شملہ اتھے ہی رہے گا کیونکہ دادا کام کردا ہوئے اب وہ پوترا ڈی سی ہو جائے اوری پگ تے اتھے ہی رہی نا. او یار اگر بندہ ایسی ہوئے بڑی گل ہے دادا او دے ڈی سی اگر پوترا او دا ڈی سی ہو جائے یہ مطلب ہے پھر انہوں فخر ہے. پاک ابراہیم دی بلندی ہوندی گئی ہے بلندی ہوندی گئی ہے. اگر کسی بندے نو نہیں ہون تک پتا بھی وہ کون نے جنہ ذبح عظیم دیتی ہے. ویسے تے علامہ اقبال نے دس چھڑیا کوئی اعتبار کرے نہ کرے ویسے میں تے مجلس پڑھنی میں شاعری تے نہیں پڑھنی لیکن انہیں گل بڑی خوبصورت کی ہے. وہ فرماندے نے غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اس کا انجام حسین نے کیا ہے ابتدا اس کی اسماعیل ہے. علامہ اقبال کچھ پڑھے لکھے بندہ سی سیالکوٹ دا ہی چپ کیتے ونی کیا نہ ہوندا پھر ٹھیک. ویسے ونی کے بھی بڑے پڑھے لکھے بندے اسمبلی تک تو پہنچ گیا اور کتنے جانا جی پڑھے لکھے بندے ہو. علامہ اقبال فرماندا ہے حضرت امام حسین دے متعلق فرماندے نے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پتر بمانۂ ذبح عظیم آمد پسر. فرماندے نے کمال یہ ہے کہ باپ بے کا نکتہ تھا اور بیٹے نے ذبح عظیم کی تفسیر کر دی. یہ دا مطلب ہے بائے بسم اللہ بے دا نکتہ مولا علی نے علامہ اقبال تے ذبح عظیم دی تفسیر امام حسین علیہ السلام نے کیتی ہے. ہوں میں چاہنا ایک باری درود ابراہیمی پڑھو تے اپنی خطابت بھی پڑھانا. شعر تے میں دوے پڑھ دیتے ہیں. کی درود ابراہیمی سی؟ اللہم
صلی علی محمد وآل محمد یا وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہوں ایک سوال دا جواب دے گا میرا محترم مجمع. اے ابراہیم دی آل دنیا تے پہلے آئی ہے کہ محمد دی آل پہلے آئی ہے دنیا تے؟ ابراہیم دی آل لو پھر ذبح عظیم دا پتہ لگ گیا. عظیم قربانی کی دی دنیا تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے. جدو درود شروع ہویا ادو محمد دی آل پہلے. سبحان اللہ بھائی, دنیا تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے تے جدو درود شروع ہویا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ دا مطلب ہے جڑے درود چگے لگ گئے نا اے ذبح عظیم نے. اے ذبح عظیم کربلا ہے, او منا ہے, اے کربلا ہے. او منا والے, اے کربلا والے. انہاں تے بھی درود, انہاں تے بھی درود. ابتدا انہاں کیتی ہے, انتہا انہاں کیتی ہے. جیڑی میرے کو تفسیر اہل سنت دی پہنچی ہے نا جی, او دا نام ہے تفسیر رفائی. محمد رفائی نے, ایک سید محمد رفائی عرب, انہوں نے تفسیر لکھی ہے. میں نے ایک اہل سنت دوست محمد اشرف چشتی بہت ہو گئے گجرات دے علاقے دے, انہوں میں نے گفٹ کی تھی الحمدللہ. پتہ نہیں انہوں صاحب نال گفٹ کری دا جڑا کسی نے پسند ہے. بندہ نمازی نو تاش دے جائے لو جی اور منہ تو مارے گا کر لے جا, میں کدی کھیڈیا ہی نہیں. تے جڑا بندہ سارا دن تاش تے بیٹھا ہوندا انہوں بندہ تسبیح لیا دے مدینے ہو. انہوں نے گفٹ کیتا, کوئی صاحب نال کیتا ہوئے گا. تے جے میں گفٹ کے اندر پر تر چھڑیا ہوندا تہاڈے تک گل کیویں پہنچدی, میں انہوں استعمال کیتا. خدا دی قسم حافظ نا جڑے کی نا ہے ساڈے صدوق صاحب, وہ فرماتے ہیں میں کوئی تفسیر لکھ رہا, وہ میں کہ میرے ہوندے ہوندے لکھ چھڑو, میں ہی پڑھنی جی. وہ تفسیر اندر ترشنی ہو گل ہے, پڑھنی تے کتے باہر بندیاں چ میں کہ لکھ تے لکھ چھڑو تاکہ میں پڑھاں کتے باہر تے آوے نا, میں پڑھاں انہوں پڑھاں. میں تفسیر پڑھ رہا, انہوں نے گفٹ کیتی ہے, میں گفٹ اندر نہیں رکھیا, میں انہیں گفٹ کو پھیلا رہا تاکہ اہل سنت چشتی صاحب دی قبر ٹھنڈی ہوئے. وہ فرماتے ہیں بچے ہوئے بیٹے کو لے کے ابراہیم گھر کو جاتے ہوئے پریشان تھا. بھائی کیا بات ہے, ابراہیم بچے ہوئے, یار بچے نو لے کے تے بندے راضی جاندے نے, وہ بچے پتر نو لے کے تے پریشان پہ جاندے سن. اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا, فرمایا تو میرا خلیل ہے. خلیل پیاریاں نو اس طرح پریشان تو نہیں نہ ویکھی دا, گل کر ہویا کیا. حضرت ابراہیم فرماتے نے وہ تے انج پہ پوچھدا جی میں جاندا نہیں. کمال ہے, دلاں دے رازاں تو جو واقف ہے. جبریل علیہ السلام آکھیا تواڈے منہ تو اخوانا چاہندا, تواڈے منہ تو اخوانا چاہندا, اور کی میں کتے کتے مثال دیا. جبریل نو نہیں سی پتا ہے چادر چ کون, چلو روز آوندا سی, او نہیں سی پتا. اللہ نو پوچھدا سی چادر تھلے کون, ہائے ہائے اللہ نو پوچھدا سی چادر تھلے کون نے. طالب جوہری صاحب اللہ گری کرامت کرے, انہوں نے بڑی خوبصورت گل کی. مفسر قرآن طالب جوہری صاحب وہ فرماندے نے جبریل نے انج ہی پوچھیا اللہ نو کہ چادر تھلے کون نے, جویں اللہ نے موسیٰ نو پوچھیا سی تیرے ہاتھ چ کی. ہائے ہائے اللہ جاندا سی موسیٰ تے اجے چھوٹا اور کی. جڑے ویلے اللہ پوچھیا تیرے ہاتھ چ کی ہے, انہوں عصا بڑا عزیز سی, انہیں اگوں دیاں صفتاں شروع کر دیتیاں. اے میرا سوٹا جی, ادھر میں بکریاں نو پتر چاڑنا جی, ادھر میں راہ بھی تلاش کرنا جی, اگا پچھا بھی ادھر پر اے کرنا. کدوں اللہ پوچھے ادھر کی کرنا ہے. اللہ جاندا سی احسان اور محبت ہے. جدوں میں پوچھاں گا نا تیرے ہاتھ چ کی ہے, اے اودے فضائل پڑھے گا, اے اودے فضائل ہے صدقے جان, اے اودے فضائل پڑھے گا کہ جناب ایس کام بھی آوندا ہے, ایس کام بھی آوندا ہے, ایس کام بھی آوندا ہے. اللہ صرف ایکو گل پوچھی ہے تیرے ہاتھ چ کی ہے. اگوں موسیٰ دے منہ چوں فضائل نکلتے گئے تے اللہ راضی ہوندا گیا. جبریل بھی جاندا سی چادر تھلے کون نے, اس جان کے پوچھا آ کون نے. اگو اللہ شروع ہی ہو گیا, میں زمین بھی انہاں واسطے بنائی ہے, میں آسمان بھی انہاں واسطے بنایا ہے, میں دریاواں دی کشتیاں بھی انہاں واسطے. بس کسے ویلے فضائل سننے واسطے بھی گل چھڑی جاندی. شکریہ کہ بلا فضائل سننے واسطے بھائی مجلس بڑی خوبصورت ہو گئی. فضائل سننے واسطے بھی گل چھڑی جاندی. اللہ پاک نے جبریل دی راہیں پوچھیا پریشان کیوں ہے, ورنہ اللہ نو پتا ہوندا ہے اے بندہ پریشان کیوں ہے تے اے بندہ راضی کیوں. اللہ عالم ہے دلاں دے رازاں تو واقف. کی اللہ بھیجیا ہے جبریل نو آ کے ذرا منہ نال بول پریشان کیوں. حضرت ابراہیم فرماندے نے قربانی بھی قبول ہو گئی, نمبر بھی 100 چ 100 لگ گیا, سواد نہیں ہے.
کیا بات ہے بھائی، سواد نہیں ہے جی دل کی گل پوری نہ ہوئے تو سواد نہیں ہوتا. مثلا میلے تے بندہ کسی ملن گیا ہوئے تو میلے چ جنوں ملنا وہ نہ آیا ہوئے، ہوں دہانے نال تو بندہ راضی نہیں. کدی انہوں بندہ کوڈی بکھائے کدی کوالی چ لے جائے وہ بچی لگا پھر بہت. وہ بندہ پوچھتا کہ تینوں کی ہے، نہ تو کوڈی تے راضی ہویا ہے، نہ تو جلیبیاں تے راضی ہویا ہے، نہ کوئی تیرے بچ کی ہے. آندا یار میرے کسی دوست آخیا سی آواں گے میلے تو آیا ہی نہیں. یہ مطلب اندر دی گل اتنے ہی کھلوتی ہے پاویں کڈی رونق ہو. حضرت ابراہیم دی ساری قربانی قبول ہو گئی، اللہ 100 چ 100 نمبر لا دیتا. جی اندر پریشانی سی وہ اللہ پوچھیے تے انہاں دسیے وہ میں پڑھ دینا. وہ تفسیر رفاعی چ پڑھن لگا، بنا کے گل نہیں کرنا، معاف کرنا، بنا کے نہیں، میں پڑھ کے پہ پڑھنا، ایک بڑے وسوخ نہ پہ پڑھنا. میرے کو موجود ہے جی، شکریہ قبلہ تفسیر رفاعی. وہ فرماندے نے اللہ نے جبریل نو آخیا پوچھے دے منہ چ کڈا تے کیڑی گل تو پریشان ہے. وہ سکیا اللہ تو منگیا سی پتر، وہ گیا بچ ایتھے ذبح ہو جاندا، اینو میں ایتھے دھر کے کھڑدا، خون دا گھر تک جاندا. لوگ پوچھدے کدی راج دتا تے میں آندا میں او دا خلیل. کمال ہے، وہ جڑا درد مینوں ملنا سی نا ذبح ہون نال وہ درد نہیں ملیا. کیا بات ہے، تسی سمجھ گئے جناب گل. وہ جڑا یہ قطر ذبح ہون تو بعد جڑا تکلیف دل نو ہوئی سی ہن کوئی نہیں، بچ جو گیا. ہن کیوں ہونی سی نا تکلیف، وہ نہیں ہوئی نہیں، بچ جو گیا. اللہ فرماندا ہو پوچھ وہ درد اندر تو مینوں کیوں کھو لیا، میرے کو درد کیوں کھو لیا. وہ درد مینوں ملنا سی وہ کیوں میرا کھویا ہی، یہ دس پوچھنا پیا. اللہ فرمایا تو خلیل ہے تے اپنے تینوں میں محروم نہیں ہون دیتا. درد ہی لینا ہی نہ ایڈو وڈا نہ دے دیا تینوں درد. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو درد لینا نا تے ایڈو وڈا دے دیا تو پھر ہو سکے اللہ ایڈو وڈا کیڑا درد ہے. فرمایا جویں قربانی وڈی ہے. سبحان اللہ، ایویں وہ درد بھی تے وڈا ہے. ابراہیم فرماتے نے حکم کرو، فرمایا تیرا بیٹا اسماعیل ہے، تو ابراہیم ہے، ایک خلیل دا بیٹا ہے. تو سوچ جن نے تصدیق کی ہے تو نبی بنے ہیں وہ کون ہے. ہو سکے وہ تے تیرا حبیب ہے نا. ہو سکے ہون دس کمال تے خلیل دا بیٹا یا حبیب دا بیٹا. حضرت ابراہیم فرماندے نے کجا خلیل دا بیٹا، ہاں کجا حبیب دا بیٹا. میرا بیٹا کتھے تے حبیب ہے خدا دا بیٹا کتھے. فرمایا تو اپنے ہاتھ نال ذبح کریں، اپنے ہاتھ نال چھری بھی تیز کر کے اپنے ہاتھ نال، تے تینوں زیادہ درد ہوئے گا یا محمد دا پتر کوئی مارے تے مارے بھی بے جرموں بے خطا تے تینوں تکلیف زیادہ ہوئے گی. جی میں تہاڈی ہائے نکلی ہے نا ایویں حضرت ابراہیم دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگے ہائے میرے اللہ، حبیب خدا دا بیٹا تے بے جرموں بے خطا. لوگ مار دیں گے بے جرم، لوگ مار دیں گے بے خطا. وہ جدو روئے نا حضرت ابراہیم شبیر دے گاہ میں اچھی پیانا، شبیر دے گاہ میں، مولا حسین دے گاہ میں، نواسہ رسول دے گاہ میں حضرت ابراہیم دی آہ نکل گئی. فرمایا کتھے حبیب دا بیٹا تے کتھے خلیل دا بیٹا. میں تے راتی چھری تیز کیتی ہے پچھتی پھر جا زیادہ تکلیف نہ ہوئے. ہاتھ میں غیب چو آواز آئی وہ خنجر نو کھنڈا کرے گا تاکہ زیادہ تکلیف ہوئے. پین 17 قدمہ تے 30 قدمہ تے بے جرم مار دیں گے پیاسا. حضرت ابراہیم دی چیخ نکل گئی گا میں حسین سے. فرمائی انی جائلو کا للناس اماما، جا میں تینوں لوگاں دا امام بنا. ہن پتہ لگا عزاداری امام حسین کیڑے کیڑے انعام نال نواز صدقے جاواں. عزاداری امام حسین دا سلام کیڑے کیڑے عنوان نال بندے نو نواز دی. حضرت امام حسین دی عزاداری کرن تو بعد کوئی بندہ سوچے بھی نہ کہ اے میں کرانا، اے میں کرانا، اے میں کرانا. وہ شکر کرے اللہ میری ڈیوٹی لا. قرآن دی قسم وہ شکر کرے اندر وڑ کے کہ اللہ تو مینوں اس قابل سمجھے. کدی نہ سوچیا جی مربیاں دے مربے پیڑیاں بندیاں کول، مربیاں دے مربے لوگ سوچتے ہیں کدی ایتھے علام ہوئے تو بڑی بات. تیرا کی خیال ہے ہر زمین علم دے قابل، ہر زمین علم دے قابل نہیں.
اور ہر ذہن شبیر دے غم دے قابل نہیں. اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی وسعت جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے. شکر خدا ہے کہ زہرا کے بیٹے کے غم کے لیے ہمارے ذہنوں میں وسعت ہے. ہر بندہ زنجیر مار دا نہیں، میں ماتم کرنا تھا ماتمی ہے، سب ماتمی. بس اللہ اتنا کام لیتا ہے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے. دو گلاں میں پڑھ چھڑیاں، تیسری گل دا وعدہ سی او دے واسطے ایک جملہ پھر میں عرض کر دوں. یہ دا مطلب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزاداری کربلا تو بعد شروع نہیں ہوئی. تھوڑے بندے بولے میں پیانا امام حسین علیہ السلام دی عزاداری کربلا تو بعد شروع نہیں ہوئی. کتھے ابراہیم تے کتھے ابراہیم دا بیٹا. یہ دا مطلب ہے کربلا والے آندیاں کہانیاں منا والے پڑھ دے رہے. کربلا والی کہانی نو منا والے پڑھے نے تے روئے نے. یہ دا مطلب ہے شبیر کربلا تو پہلے بھی موجود سی، شبیر کربلا تو بعد بھی موجود ہے. یہ دی عزاداری پہلے بھی موجود سی، بعد بھی موجود ہے. میرا موضوع ترے گلاں تے سی. ابراہیم دی آل پڑھنی ہے، او دے کول او کم لیا جن نے جوگا. محمد دی آل کول او کم لیا جنہی او وسعت رکھتے سن. آخر تے میں آکھیا سی کہ میں اپنے متعلق تے تواڈے متعلق دساں گا ساڈے کول اللہ کی کم لینا چاہتا ہے. سانو بیٹیاں دی قربانی نہیں آندا، سانو جانوراں دی قربانی. بولو جی یار میرے نال لڑو. ہن ساڈے تے گل آئی ہے تے چپ نہ کرنا. اساں قربانی کو بیٹیاں دی تے نہیں نہ دینی، اساں کا دی دینی؟ جانوراں دی قربانی دینی. ساڈا امتحان پھر بیٹیاں چوں نہیں، کا دے چوں جانوراں چوں. بس اینی گل ہے. جنہیں خریدے ہے اللہ توفیق دیتی ہے، اللہ رحم کرے، اللہ قبول کرے. جنہیں نہیں خریدیا وہ خریدے گا، وہ سن لے. جڑا نہیں خرید سکتا اللہ پاک توفیق دے. یہ سنت ہے قربانی، سنت ہے صرف سنت. واجب صرف حاجیاں تے. جڑا حج تے جائے گا وہ تے واجب ہے، باقیاں تے سنت ہے. اللہ سب نو توفیق دے. اج کل جنیاں قربانیاں بڑیاں بڑیاں فیس بک تے بھی آؤندیاں نے، وہ ایک منفی پہلو ہے ایک مسعود پہلو. منفی پہلو ہے کہ کی لوڑے بخان دی پہ اینا کروڑ دی میں دینا، اینا کروڑ دی میں دینا، دے دے. لیکن ایک فائدہ ہے، چلو پاویں زد کے بندے شریکاں نو وہانا بس دیندے نے، چلو غریباں دے منہ چ کوئی بوٹی جائے. وہ مثبت پہلو ہے کہ اگر بڑیاں قربانیاں لوگ دے رہے ہیں تو سٹ نہیں چھڑنی، آخر تقسیم ہی ہونی ہے، کنی کو کسی کار کھا چھڑنی ہے. یہ مطلب پھر بھی زد کے بھی بندے دیندے نے پہ تاں بھی کسی نہ کسی تک چلو کوئی پہنچے گا. میں مثبت سوچنا، میں منفی نہیں سوچتا. کیوں میں منفی سوچا؟ میں نہ چلو کسی جائے گا ہی نہ. میرے عزیز دوستو ساری ڈیوٹی قربانیاں دی پتراں دی نے کا دیے جانوراں دی. ہن ساڈے کولوں اللہ ڈیمانڈ بھی تے جانور دے مطابق کرنی. ہن جڑے بندے چاہتے ہیں کہ قربانیاں قبول ہو جان وہ ایک باری درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. شکر قبولیت دی وجہ دس کے اجازت لین لگا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کم لیا جس قابل سن، محمد دی آل کو وہ کم لیا جس سطح دے وہ لوگ سن. ساڈے کولوں اے قربانیاں لے رہا آ دمبیاں شمبیاں دیاں گاواں شاواں دیاں. ساڈے کول جڑا اللہ ڈیمانڈ کردا نا وہ سمجھ. اللہ فرماندا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، سورہ مبارکہ حج. اللہ فرماندا ہے مجھے تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کا گوشت یار نہیں پہنچتا. اللہ فرمایا نہیں پہنچتا. ترے ٹہلیاں کرو تو باویں ایک کرو، مینوں ولا دماؤها، خون بھی مینوں کو نہیں پہنچتا. تو پتا خون بندے ویڑے چ کوئی جامنو شامنو ہوئے تو انہوں پا چھڑ دے، یا کوئی آمب لگا ہوئے بوٹا تو انہوں پا چھڑ دے. خون تو اڈیا جامنو کھا چھڑنا ہے، چامپاں تو آپ کھا چھڑنی ہیں، اگلیاں گوڈیاں دووے تو اڈی فریج چ ہونی ہیں، تو پسلیاں ساریاں تو گوانڈیاں لے کر چھڑنی ہیں، کھال مولوی لے جانی ہے. اللہ نو کی بچدا بچوں؟ چلو اللہ فرما میں یار قرآن پہ پڑھنا سورہ مبارکہ حج کے اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون. شکریہ. آیت دا نمبر بھی دس دیں، اول تو نہیں ممکن کو جا کے چیک کرے، چیک کر لو ویسے بڑا اچھا ہوتا ہے. 37 نمبر آیت. میں کہ اللہ تینوں کے بچوں کیا پڑھتا ہے. ہائے ہائے. اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہم پوری قربانی سے تمہارا تقوی وصول کریں. ہائے ہائے. ہم پوری قربانی سے تمہارا
تقوی وصول کرتے ہیں. لو جی اللہ نو نہ حلالی پہنچ دی ہے نہ کڑائی کی پہنچتا ہے خیر ہوئے تھوڑی تقوی. تساں کدی ویکھیا ہوئے کہ پیٹ چاک کر کے قربانی وچوں لوگ کہندے نے تھالی لیاؤ وچ کلیجی رکھ لو, ایک پانڈا لیاؤ وچ پھیپھڑے رکھ لو, ایک پانڈا لیاؤ وچ گوشت چربی رکھ لو. کدی کسے آکھیا ہوئے کہ شاپر لیاؤ بھین جی تقوی نکل پیا تہاڈی کیا بات سبحان اللہ نو کی پہنچدا ہے تقوی. ساری قربانی جو ہر شے نکلدی ہے تقوی نہ نکلے اللہ کول کی گیا پہنچانی کچھ اللہ کول ہے جے شے کہ نہیں پہنچانی ہے وہ قرآن دس دیتی ہے. ساری جڑی ذمہ داری ہے ساڈے تے یہی تکلف ہے, انہاں تے پتراں دا تکلف ہے, ساڈے تے جانور دا تکلف ہے. لوگاں نو کوئی نہیں سمجھایا. کسے کل ایک جمعہ گزر گیا, ایک جمعہ میرا خیال ہے آنا ہے پہلا کہ نہیں, ایک جمعہ ہے پہلے عید تو پہلے ایک دن ہاں ٹھیک ہے. وہ جمعہ بھی دھیان نال سن لیا جی پاویں کوٹھے تے بیٹھ کے سنیا جی. میں کدوں آخیا ضرور اندر جا کے پڑھو ذرا ویکھیا جے کھاں کہ مولوی کوئی دسدا پیا گل جڑی میں دسن لگا. قربانی دی قبولیت دے مسائل تساں سننے نے تانوں دسن گے. گاں کنی عمر دی ہونی چاہیے, اونٹ کنی عمر دا ہونا, لیلا بکرا ٹنڈا نہ ہوئے, تھتھا نہ ہوئے, کانا نہ ہوئے, انا نہ ہوئے, پوچھل نہ ٹوٹی ہوئے, خرک نہ پئی ہوئے, موٹا تازہ ہونا چاہیے. ٹھیک یہ قربانی دے مسائل نے نا. اما دا ہاتھ چھری نو لوا لو یا ابے دا, اے ابے نو کو فروٹ شروٹ کھوایا کرو, نیرا چھری نو اصلو آندا قیمت. نیت بھی ابا جی کر لیں گے تو نہ ہو جائے گی, کوئی ایسی گل نہیں. سارے مسائل تو انہوں مولوی دسن گے. کل جمعہ گزرے ہے اگلے تے ازما کے نا ازمایا جی ویسے دسن گے تو انہوں کل کمیں قربانی دینی ہے, کیڑے دادا لٹانا ہے, کدھر نو منہ رکھنا ہے, کنیاں ٹیریاں کر غور ہے, ٹیریاں کنیاں کرنیاں نے, ہڈیاں کتھے رکھنیاں نے, تے قیمہ ہر شاید دسن گے. تے جدی وجہ تو قبول ہونی ہے جے دس گیا تو میں نو ویڈیو بھیجیا جی. تساں مہربانی کرنی ہے یار, کسے کو ویڈیو ہوئے نا, کسے کو ویڈیو بنا کے تو میں آڈیو بھیج دیو بھئی اے ایک مولوی صاحب نے دسی ہے گل پہ قربانی قبول انج ہونی. میں پڑھنے لگا قرآن چکے میں میں نا اہم گل پہ کرنا وقت دے مطابق, موضوع پہ پڑھنا این وقت دی لوڑ ہے, جی دی لوڑ ہے. میں ایک باری بڑی عید سی تے گھر پیسے دے گیا بھئی کوئی گنڈے شنڈے, بڑی پرانی گل ہے, پیاز شیاز یا کوئی تھوم شوم نہیں لیا جائے, یہی لینی ہوندے عید وڈی عید دی یہی ساریاں تیاریاں ہوندیاں نے. شاید وہ یارہ کو تھوم شوم وہ میں ٹر گیا تے وہ کر دیا ہوندے انہاں سلائی مشین ٹھیک کروا لی, کو کرنا آیا سی. میں کہ اللہ دے بندے ہوئے دے سلائی مشین کیڑا تساں بھی کوئی پھپھرا سلائی کرنا سی کی کیتا. وہ ٹائم نال جڑی گل ہوے ٹائم نال کرنی چاہیے. میں تواڈے سامنے ٹائم دی گل پہ کرنا. قربانیاں قبول کروانیاں نے بندے یا نہیں, شیعہ سنی اہل حدیث دیو بندی, خدا دی من قسم اللہ کو نہ گوشتہ پڑھدا جے تے نہ اللہ کو خون پڑھدا جے. تساں وہ سن لئیے قرآن دی آیت, اللہ کو کی پڑھدا ہے تقوی. وہ تقوی کتھوں نکلدا ہے, سری چوں نکلدا ہے, کھروڑیا چوں نکلدا ہے, میکھ چوں نکلدا ہے, دماغ چوں نکلدا ہے. وہ تقوی کی ہے. پھر قرآن پڑھنا 32 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ حج ہے. اللہ فرماندا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہے. اللہ سب کے جامع, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. میں کیا مثلا اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, یہ جو قربانی کے جانور تم نے خرید کر باندھ رکھے ہیں ان کو میں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہوں, ان کی تعظیم کرتے جاؤ میں قبول کرتا جاؤں. نہیں ایک اور آیت مجیدہ میری ریکارڈنگ سنا دیو کسے عالم دین نو, عالم دین نو ریکارڈنگ بھی ہوندی ہے, سنا دیو بھی اے گل کرتا سی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, خبردار ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنی. ہائے ہائے, مثلا اللہ فرماتا ہے ولل شہر الحرام, جو 4 مہینے ہیں ان کی حرمت کرو. ذوالقعدہ گزر گئے, ذی الحجہ 2, محرم 3 تے رجب 4. انہاں 4 مہینے دا احترام کرو, اے میری نشانیاں. تواڈی کیا بات. پھر اللہ فرماندا ہے ولل ہدیہ, تے جڑا ہدیہ چڑھ دیو نا چڑھاوے
وہ تو چڑھاوے لوگ چڑھتے سن بیت اللہ تے چڑھاوے سونے دے ہرن سونے دیا تلواراں چاندی دے ہرن بنا کے لوگ چڑھتے سن تمہیں پتہ متولی لیندے نا چڑھاوے سارے بڑا جھولے دے وچ لوگ پیسے رکھتے ہیں کون کھڑدا آڑا گھوڑے جا کے جانا ہوں لوگ پیسے دے کون کھڑدا جڑا سلچن متولی یار آ جا مزارہ تو پیسے پاندے بندے وہ کون کھڑدا متولی کعبے دا متولی کوئی نہیں سی کئی بندے حضرت ابو طالب تو اس گلوں سڑ گئے پہ سارے نذرانے اے لے سبحان پر متولی لینے سن اگلی گل اللہ فرماندا ولل قلائد ایتھے مکدی ہے میری مجلس قلائد 4 منٹ باقی رہ گئے قلائد آندے نے جی پٹے نو اے جڑا پٹے نہیں ٹنگے منڈیاں چ ویکھے جی وہ پٹے ٹنگے ٹنگ کے بیٹھے جیڑا بندہ 5 کروڑ دی قربانی خریددا نا او پٹے والے جا کے آندا کچھ رہت کار اگ ہی لگ گئی او اللہ دیا بندہ تیرا حق بندا ویسے ہی انہوں 2000 دے جا آواز رو ایڈی وڈی قربانی خریدی ہے تو بیچارہ پٹے ٹانگ کے کھلوتا ہے وہ کدو لکھاں جی گل پہ کردا وہ پھر پٹا ہوندا ہے وہ گل چ پائیدا اے قلائد دا لفظ سورہ مائدہ چ موجود ہے جی اے قلائد اللہ فرماندا جن کے گلوں میں تم ارادہ کر کے پٹے ڈال لیتے ہو کیونکہ پٹا سارے تے پٹے والے ہوندے ہی نہیں نا سبحان اللہ بہت شکریہ آباد رہو جناب سارے تے پٹے والے نہیں ہوندے اللہ فرماندا کلائی دا او کلائی دے نو آندے نے جی جدے گل چ تساں پٹا پا لے آخر تساں قبلہ اس گاں دے گل چ پٹا پانا ہے جیڑی تساں خریدنی ہے اس لیلے دے گل چ پانا ہے جیڑی تساں خریدنا ہے اللہ فرماندا جڑے ویلے تو خرید لیا نا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ تیرے خریدتے ہی اور پٹا ڈالتے ہی یہ جانور نہیں رہا یہ اللہ کی نشانی آباد رہو جی مہربانی یہ اللہ کی نشانی بن چکا ہے بس ایدی تو تعظیم میں یعظم ایدی تعظیم کر تقوی القلوب تیرے دل چ تقوی ہوے نہ قربانی قبول کر گوشت ونڈن نال قربانی قبول نہیں ہونی قربانی اس جانور دی تعظیم نال ہونی ہے بندیاں گوشت دی مسیطہ چ وانڈی دسی ہے لے لیا تے گاواں دی عمر دسی ہے تعظیم نہیں دسی شاباش تیرے جمن دے قبول نہ ہون دیں کسے دی اوہ تعظیم دس دعویٰ بڑا کرن لگا جی بڑا کرن لگا چھوٹا بندہ دعویٰ پر پورے پسوگ نہ کرن لگا قربانی دے سارے مسائل روایتاں چنے جانوراں دی تعظیم آیتاں وچ مولا تانوں جزا دے جانور دی کوئی عمر قرآن چو ثابت کرے ترے تیریاں قرآن چو ثابت کرے میں مجرم ہاں قرآن چو ثابت ہے تعظیم کیونکہ قرآن صرف اصول دسے ہے اس جانور دی تعظیم کر جانور دی میں کیا اللہ گاں ٹکرا مار دی تو منا پرا ہو جا لیلا سارے بیڑ کی پیشاب کردہ پھر دے تے فرمایا ٹھیک ہے صاف کر لو کرنی ہو دی تعظیمی میں کیا اللہ منہ چوچے کے سڑ دا اونٹ اللہ فرماندہ پرا ہو جا پون چھڑ تولیے نہ کیا ہے کرنی تعظیمی دسن لگا قربانی کدو قبول ہوں دی اللہ فرماندہ جی میں دیا تو سوچا پہ سوچنا نا کوئی نہیں قبول بھائی خطابت ایک انداز ہوں دا سمجھان دا میں جی لگا جی میں اللہ آکھے ہوئے تیرے ذہن چو جانور ہی نہیں پہ نکلتا قبول تیری کرے بڑے ہو جا ہائے ہائے تیرے ذہن شاید اللہ ہوگا ہی نہیں پہ تو کدی گانو گان سوچنا ہے کدی اونٹ نو اونٹ سوچنا ہے کدی لیلے نو لیلا سوچنا ہے اور میں تینو اکھا جاؤں دا پٹا پائے ہی اودوں دا انو صرف میری نسبت نہ شاعر اللہ سوچ قربانی تیری اودوں قبول ہونی ہے جدو تیرے ذہن چو گاں نکلے گی لیلا نکلے گا چھترا نکلے گا جڑی کام دی جانچ نہ ہوئے کسے کو سکھ نہیں دیئے ساڑھے کو سکھ لینا جدو اسی کوڑے نو چومنے ساڑھے ذہن چ جانور ہوندہ ہی کوئی ساڑھے ذہن چ جانور ہے ہی نہیں شکریہ ساڑھی نظر نسبت ہے ساڑھا ذہن نسبت جانور دی تعظیم کیوں نہیں دسی
سارے مسائل دس دیتے نے، صرف تعظیم نہیں دسی، صرف اس واسطے کہ جے بندے گاواں اونٹاں دی تعظیم کرن لگ پے نا، انہاں نوں گھوڑے والی گل بھی سمجھ آ گئی۔ جہے اصا کچھڑ بچے چکے ہوں نا ویاواں چ، سامنے آ کے گھوڑیاں نچدیاں چٹے رنگ دیاں، مہندی بھی لگی ہوں، نہیں نچدیاں گھوڑیاں گھوڑے، ہاں تو سارے کسی بچے نو بھی بھلیکھا لگا ہوئے تو اس اما نو آخیا ہوئے سلام کر لئی، بچے تو بچے ہوں نے، نہیں نا ساڈے بچے بھی جانتے ہیں نچن والیاں سلام دے قابل نہیں ہوتی۔ ہاں صدقے جاواں بھائی، کیا بات ہے، بہت شکریہ، بڑے دور اندیش مجمع مل گیا۔ یہ مطلب ہے نسبت قائم ہونی ہے تو تعظیم ہونی ہے۔ اپنی کہہ دیا جنیاں مسیتاں نے، کوئی بندہ اندر تھوکے وہائے، جنہوں تھوک آئے گا منہ تو رکھ کے باہر بھجے گا، کیوں تعظیم ہے؟ نسبت بیت اللہ نہ، حالانکہ بنائی آپ ہے، بنائی آپ ہے۔ پرانے زمانے سے لوگ آتے سن بندہ انہوں پوچھے، بندہ ہوئے تو پوچھے، بندہ انہوں پوچھے اے کوئی او گھوڑا ہے، میرا دل کرتا انہوں نے بوئے آگے جا کے پوچھا اے وہی لے لے۔ کیا بات ہے، جڑا ابراہیم آباد رہو جی، جڑا اسماعیل واسطے آیا سی، اللہ دیا بندیا نسبت ایک بندہ کہنے لگا لاؤ جی کتھے گھوڑا حرام جانور ہے، کئی تو میں حلال آندے نے، اس نے کہا نہیں حرام ہے، میں کہا اچھا جی کتھے حلال جانور تے کتھے قربانی دا پیارا گوشت، تساں کتھے لا چھڑیا؟ وہ میں گل نسبت دی حلال حرام دی نہیں۔ جدو میں کہا نسبت دی، وہ کہنے لو جی انہاں جو حلال حرام بھی کیا جی۔ جدو پورا گرم ہو گیا میں کہا تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، قرآن چ لیلے دے پیر دی توڑ دی قسم کے گھوڑے دے پیر دی توڑ دی؟ کمال ہے بھائی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو پاؤں سے مٹی اڑتی ہے، جب چنگ مارتے ہیں پیر پتھر پر تو کھری نہ چنگاری اڑتی ہے، منہ جو ہانپ نکلتی ہے۔ میں کیا گھوڑے، مینوں مول صاحب کہنے لگے واہ بھائی واہ کتنے اپڑ گیا، یہ کوئی عام گھوڑے تو نہیں نا؟ میں کہڑے نے اگے شہیداں دے گھوڑے نے تو میں کیا ساڈے کول سید و شہداء دا گھوڑا۔ مجاہدہ دیا گھوڑیاں دی قسم کھادی گئی ہے نسبت نال، انہاں دی تعظیم کر لو جی جانوراں دی اگر ہے تواڈے کول۔ شیعہ مذہب وچ سال پہلا لے کے پالنا مکروہ ہے، باقیاں چ مکروہ نہیں۔ شیعہ مذہب وچ فقہ جعفریہ علماء فرماندے نے کہ پہلا لے کے سال نہ پالو، 6 مہینے تازہ لیاؤ، 2-3 دن رکھ لو، 4 دن رکھ لو، 8 دن رکھ لو، مکروہ ہے، حرام نہیں، پال سکتے ہو تسی، پالنا چاہو تو پال سکتے۔ مکروہ کیوں؟ علماء فرماندے نے جنی وہ تعظیم چاہتا ہے وہ نہیں ہونی، کر سکتے تو پال، کسی ویلے وہ ٹکر مار سکتا ہے، کسی ویلے بچے دے پیر تے پیر رکھ سکتا ہے، کسی ویلے گاں ٹکر مار دے، بندہ تکلیف ہوتی ہے، بندہ اگوں کوئی آکھے دھیان رکھنا۔ میں کعبے کھلو کے پوچھا سی تعظیم کیویں کرنی چاہیے، انہوں مولوی صاحب نے سمجھایا، میں اور پاسے ٹر گیا تو ہم ٹر جانا اتنے۔ وہ کہنے لگے جدوں 100 چھترے چوں ایک چھترا کڈیے وہ ٹردا نہیں، سارے اتنے ہوں نا کٹھے ہوں، وہ ٹردا نہیں، پھر بندے انہوں ٹرن واسطے بڑا کچھ کرتا، ٹکتے بھی نہیں، اگوں بھی کھچتے ہیں، کئی باری والاں تو پھڑ کے چکتے ہیں، ان تو وہ اگلے پیر تھلے ہوں نے، پچھلے پیر چکے ہوں نے، وہ اوکھا ہو کے ٹرتا ہے۔ ایک ہی اس گل کی تو میں تے حج دے دورانیے وچ بھی روندا رہا، اس آخیا جنہیں اللہ دی راہ چھری پھرانی ہوئے نا انہوں والاں تو نہیں پڑی۔ 2-3 منٹ میں گھنٹے تو اتنے پڑھ گیا تفسیر، 15 منٹ پہلے شروع کرنا چاہیے اسے مصاحب لے کر، میں مجبور ہوں 2 منٹ۔ علامہ افتخار الحسن صاحب گزرے نے فیصل آباد، سید صاحب اہل سنت، انہوں نے کتاب لکھی خاک کربلا، بڑی دیر میرے کو رہی، گم ہوئی ہے، لب جائے گی انشاءاللہ، خاک کربلا فیصلہ وہ تو مل جائے۔ وہ فرماتے ہیں حارث جب مسلم کے یتیموں کو گھر سے لے کے دریا کی طرف جا رہا تھا نا، 2 ہی جملے نے مینوں تے کھا گئے۔ انہاں کیا گھر سے لے کے گھر نہیں سی مارنا چاہتا، یہ باہر جا کے دریا تے مارنا چاہتا سی تاکہ سر لے جاؤں تے انہاں تے تڑ میں دریا سٹ دیاں تھوڑ جن کے سپر سے آندا ہے گھر تو لے کے اندر، گھر سے لے کے دریا کے کنارے تک، اس پورے سفر میں کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے۔ انج کر
کوفے دے بندے دریا دی سیر واسطے نکلے سن، کچھ جا رہے سن کچھ آ رہے سن، جے تے اتر گیا اندر جملہ ایتھے چھڑ دیں، لکھ دینے یہ دونوں یتیم آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے. ایتھے کوئی بندہ ماردا ہوئے نا کسے بچے نے، جڑے کولوں بندے لنگدے نے انہاں نوں ویندا ہو، کیوں بڑا ویندا، کیوں ویندا؟ کوئی بندہ اینوں پوچھے وہ کیوں مارنا ہے نا، کسے نہیں پوچھیا. یہ سچی گل الحمدللہ تمام ذاکرین خطاباس ہی کرنے ہاں، اسی کوئی مبالغہ نہیں کرتے، سانو کوئی جھوٹ بول کے کسے نو روان دی کی ضرورت ہے. یہ رون تے صرف شام آکھن نال بھی آ جاندا، یہ تے حسین بندہ بھر کے منہ آکھے نا تے بندے دی آنکھاں چ آنسو آ جاندے نے. سانو کی لوڑ ہے کسے نال قرآن دے سامنے جھوٹ بولن دی؟ میں انجے ہی پڑھیا ہے، وڈا آندا سی پہلے مینوں مار، چھوٹا آندا سی پہلے مینوں مار. اس وڈے نو سر تو آنج واراں تو پھڑ کے چھوٹے دے سامنے وہ لوگ تے پھانسی بھی مجرماں نو سرگی والے لاندے نے تاکہ انہوں ویکھن والا کوئی نہ ہوئے، آباد رہے. کدی کسے لواحقین دے سامنے پھانسی لائی ہے؟ اور جنہیں جرم بھی کیتے ہیں ان لوگ بکھری پھانسی لاندے نے تے لیا کر میت انہوں دے حوالے کر دینے. چھوٹے دے سامنے سر قلم کیتا تو ساں سوچئے کہ وہ دی کیفیت کی ہوئی ہوئے گی. ہاں جنہوں سر کٹ کے اس تڑ تھلے ڈگیا نا، یہ سر سٹنا چاہتا سی تھلے کیونکہ باقی جسم مبارک نوے دریائے سٹنا چاہتا سی. میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ وقت ہوئے گا رقیہ سلام اللہ علیہ ہادیا پترہ تھے جڑے بڑے بڑے دا سر تھلے سٹن لگا نا، چھوٹا دوڑ کے آگے اندھا اتھے نا. یہ چولی چ سر رکھ کے زمین تے بہ گیا، انہیں جا کے باقی دا جسم مورد دریاج سٹیا. یہ ملعون خود روایت کردا ہے کہ دریا چلدا سی لیکن لاش رڑی نہیں، اتھے ہی ٹھہر گئی. میں سمجھا دا کڑتا تھلیوں کسی لکڑی نال اڑیا ہے تو چلو کوئی گل نہیں، دوجا لیا کے سٹاں گا تو پھر دوویں ٹر جان. آندا جڑے ویلے میں واپس آیا نا ادوں نکا بھرا چولی چ رکھ کے نا سر مبارک نو تے انج کر کے وال ادھروں کر کے تے خون بھرے سر نو نال منہ رکھ کے پیا آندا سی میں بہتی دیر اس دنیا تے نہیں رہنا تے میرا کوئی بھی نہیں رہ گیا، میں چاہنا میں چھتی چھتی تو تھے ٹر جا جتھے دور دور. اس ملعون نے آ کے چھوٹے نو والاں تو پھڑیا، پہلا چولی جو سر تھلے ڈگا، اس ظالم نے چک کے تلوار ماری ہے، سر تھلے سٹ کے دوویں سارے اتھے سن. یہ چھوٹے بچے دی لاش چک کے چاہندا سی زور دی بڑے دی لاش تے مارا تاکہ دوویں اگے رڑ جان. یہ خود ملعون روایت کردا میں ڈر گیا، مینوں خوف آ گیا. انج کدی ہویا نہیں. میں سمجھدا سا کہ تھلیوں کو کڑتا ایدا اڑیا تاں کھلوتا ہے. آندا جدوں میں چھوٹے نوں سٹن گیا نا دوویں دی جویں آندا ہوئے آ میرا پردیسی ویر، آ میرا مظلوم ویر، کوئی نہیں رہ گیا. آندا دوویں لاشاں دریا دے پانی ادھر نہیں گئیاں جدھر پانی جا رہا سی، ادھر ٹریاں نے جدھروں پانی آ رہا سی. آندا اے بھی اسرار میں ویکھ کے دوڑیا، تھیلے چ دوویں سر پائے تے ابن زیاد دے سامنے لیا کے آکھیا زندہ یا مردہ چاہندا سا مسلم دے یتیم. وہ کہنے لگا وچوں کڈ کے بخا بندے دھوکھا باز نے کھورے کدے بچے مار رہے ہیں تے مسلم دیاں یتیماں دا تو انعام لینا چاہنا. جڑے ویلے سر چو پھر والاں تو پھڑ کے آج دوویں سر سامنے کیتے نے، منہ تے خون اینا سی. وہ کہنے لگا جی کوئی بندہ تو آ کے لے آئے، پہچانے نہیں جا رہے، پتہ نہیں کدے بچے نے. لوکاں ویکھے نے بچے، کوئی لوکاں کیا سا مسلم دے پتر ویکھے. انہیں آکھیا منہ تو وہ ہے، مینوں دسو واقعی مسلم دے بیٹے نے لیکن لگدے نہیں. یہ حارث مرون کہنے لگا منہ تے تو حالا پہلے تینوں کیوں نہیں لگدے؟ اس آکھیا میں سنے ہیں بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمبے ہوندے تے گھنے گہرے بھی ہوندے نے، انہاں دے وال تھوڑے بھی نہیں تے لمبے بھی نہیں. اے ظالم تھلے منہ کر کے آندا جدوں راتی میرے گھر آئے سن ادوں لمبے سو. میرے گھر تو لے کے دریا دے کنارے تک مظلوماں دے وال بکھرے بکھرے. ایک مومن شیعہ نو آندے جی اللہ کرے اسی اس طرح ہو جائیے. پوری محفل نے گواہی دیتی، پورے دربار نے اے علی دا شیعہ ہے، ایماندار ہے. کچھ لوگوں دا خیال سی کہ درد زیادہ ہوئے گا، تکلیف دین واسطے کہنے لگے جا اینو دیو، اے توڑ کے لے نال ہی کالے دا. وہ مومن اگے ودیا، آڑے مومن اسی کوئی آنسو شانسو پہ ہوندے نے سانو یا دل دکھدا پیا تے دہائے پہ آنے. اینی دیر بعد ساڈی یہ حالت ہے جدے سامنے آنج کھلوتا ہے. میں غیر مومن دی گل نہیں کر، میں مومن دی گل کر. آنج کھلوتا کی دساں، اس سامنے جا کے کہنے لگا جی میں تو کے لے آنا، مینوں دے دیو. کہنے لگا لے جا.
انہیں چولی سامنے آندا چولی چ رکھ، اس چولی دوے سر رکھے، دربار دے دروازے تک دو ہاتھاں نال آیا، جدو دروازہ آ گیا ادو ایک ہاتھ نال چولی پھڑ لی، ایک ہاتھ خالی کر لیا۔ میں انج ہی پڑھیا جہے تھلے قطرے خون دے ڈگدے سن نا چولی دے تھلے، یہ لے لے کے اپنے منہ تے ملنے، چوتھے قدم تے گیا تے دو قطرے زمین تے ڈگ پے، مدینے ال منہ کر کے آندا یا رسول اللہ معافی دے دے، میرا وس لگدا تیری اولاد دا خون میں گلیاں چ نہ رلا آباد رہے۔ عید دے دناں چ بندیاں نو خون لگ جاندا کپڑے تے، جلدی بولو جی میں چھڈن اے کپڑے اے مونڈے تے لگ جاندے، کسے دے اتھے لگا ہوندا، کسے دی چوڑی تے، کسے دے پرنے تھوڑا بہت خون۔ یہ جو دروازے نو دکر باب کیتا نا، بیوی نے دروازہ کھولیا، آنج ویکھ کے کہن لگی اللہ دیا بندیا گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جانا، تو چوڑی چ پا کے آ گئے، عید سی نا، جے میں چوڑی انج کیتی ہے تے دعا کریے آ جڑے سانو عید والے دن کالے کپڑے چ ویکھ کے ہس دین نا، میں تواڈے واسطے مومنو مسلمانوں دعا کرن لگا انشاءاللہ تواڈے گھر عید والے دن رونا نہ پے جائے۔ میرے عزیزو عید کرنا، عید پڑھنا، سفید کپڑے پا لینا، قربانی کرنا، گوشت لینا، گوشت دینا، تیاں دے سر چومنا، پتراں دے منہ چومنا، پر عزاداروں عید والے دن بھی دروازہ بند کر لگا، کہنے لگا کچھ چیزاں میں دھو کے واپس دربار ابن زیاد چ کھڑیاں نے، ایک خالی برتن لیا، ایک پانی والا لیا، خالی برتن تھلے رکھیا، پانی لیا، کہنے لگا تو آج ویکھنا جی اے جڑے ویلے اس مومن نے چوڑی آج کیتی اس بی بی دے ہتھوں برتن پانی والا تھلے ڈگ، اس کیا میں مر گئی جی، کہنے لگا پہچان لینی، اس کہا مینوں نہیں پتا کون نے، میں نہیں پہچانیا، اس کہا پر تیری چیخ کیوں نکلی ہے؟ بھائی بیبیاں دا دل اللہ نے نازک بنایا، صنف نازک ہوندیاں نے، کہنے لگی میں پہچانے تے کوئی نہیں ہوں، ایک واری منہ نال بول کے دس کیڑی ماں دی عید برباد ہوئی؟ کہنے لگا پانی پا، حضرت مسلم دے وڈے پتر دے چہرہ مقدس تے جنہیں میں نے پانی پایا چاند چ داغ گئے، میرے آقا دے بیٹے دا ایڈا سونا منہ برآمد ہویا، پھر انہوں ہائے کیتی تے زمین تے بہ گئی، دووے کا ہتھ زمین تے رکھ کے کہنے لگی میں اٹھن دے قابل نہیں رہی، ہو سکیا پہچان لیا ہی، ہو سکیا نہیں، ہو سکیا بندی ہے خدا، کچھ خیال کر اور کچھ میری مدد کر، کیوں کمزوری تو بخانی ہے پئی، پہچانے میں تو اجے کوئی نہیں، اجے تے میں دسیا ہی نہیں، انہیں جڑی گل کیتی ہے شاید کسے بندے دے منہ چوہائے نکل جائے، ہو سکیا کہ گل تے دس انہوں ذبح کرن تو پہلا کسے منہ تے بھی ماریا، کدی نہ رو، کہنے لگا دس نہ ساری گالا دوجا سر تو دووے سر تو آ کے جی میں میز اچھا ہے تھلے بستر رکھ کے نا چبوترا بنایا، اتنے صاف پاکیزہ چادر پائی، دووے سر آنج رکھ، جی میں اسی زیارت پڑھنا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول، اس سامنے کھلو کمب دی سی آن دی سی مینوں خدا واسطے چھتی دس دیکھو، کہنے لگا حوصلہ بلند کر، کنہ کو بلند کر دی، کہنے لگی دس، سامنے بیوی تو کھلار کے اس انگشت شہادت دا اشارہ کیتا ہے، ادھے منٹ دی مجلس ہے، کہنے لگا بندی خدا حوصلے نال سنی، آ رقیہ دا وڈا پتر ہے صدقے جا، اے علی دی بیٹی دا چھوٹا پتری، اے تو دوڑی ہے راج چادر ڈگ پئی پوڑیاں تو چھت تے آئی، میرے دے دوڑے پج دی سی تے ایک ہی گل کر دی سی، لوگوں عیداں موک گئیاں جے، لوگوں رقیہ دا ویڑا اجڑ گیا جے، لوگوں علی دا ویڑے چ لوٹی پہ